جب بچی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے تو اس گھر کو اپنا سمجھنا چاہیے اور اس گھر میں اتنا انویسٹ کرنا چاہیے کہ وہ جس گھر کو چھوڑ کر آئی ہے اس گھر سے بھی زیادہ بہتر گھر اس کو بنائے۔ آج کا جو ہمارا خاندان ہے اس کے اندر بہت ساری ٹیڑھ موجود ہیں، بہت ساری خراش موجود ہیں، بہت سارے اونچ نیچ موجود ہیں۔ کریے وہ جو آپ کا دل چاہے، لیکن ہمیشہ بتا کر کریے، مشورہ لے کر کریے، نصیحت لے کر کریے، کیونکہ مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 3 ایپیسوڈ میں نے فیملی کی مختلف ڈائمینشنز پر آپ سے بات کی اور کوشش کی کہ ان تمام نکات کی طرف، ان تمام پوائنٹس کی طرف، ان تمام انڈیکیٹرز کی طرف آپ کو لے کر جاؤں جس طرف تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ کے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یقین دلانا چاہتا ہوں، میرا مقصد کوئی صرف کرٹیسزم یا کنڈیمنیشن کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے جسے پہلے کہا، میں تو خود آپ میں سے ایک ہوں اور آپ مجھ میں سے ایک ہیں۔ ہم ٹیبل کے ایک ہی طرف کھڑے ہیں سب کے سب، لیکن کیونکہ ہمارا جو عمل ہے ترقی کا، کہیں نہ کہیں جب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم ایک پچھڑا ہوا معاشرہ، ایک پیچھے دھکیلا جاتا ہوا معاشرہ، ان 2 شکلوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم خاندان کی ہر اس جہت کو، ہر اس ڈائمینشن کو تھوڑا سا اس پر بات کر لیں، جس سے کہ کہیں نہ کہیں ایک اچھے انسان اور اچھے انسانیت کی طرف جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بنانے میں ہم اپنا حقیقت محسوس کر سکیں اور اپنے فرائض کی انجام دہی بھی کر سکیں۔ آئیے غور کرتے ہیں، گھر میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ گھر میں سب سے بڑا والد ہوتے ہیں اور پھر والدہ ہوتی ہیں۔ میں والد اور والدہ کو الگ کر کے دیکھنا میں یقین نہیں رکھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی خاندان کے، کسی بھی گھر کے اور اس گھر کی عمارت کے، اس کے اسٹرکچر کے، یہ 2 وہ بنیادی پلر ہیں جس پر اس گھر کی پوری نیو بھی ہے اور اس پر پوری عمارت بھی ہے۔ میں اور آپ جس وقت اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، ذرا سا اپنی نفسیات کو اس رخ کی طرف لے جائیے جس طرف میں آپ کی نفسیات کو لے جانا چاہتا ہوں، کہ کیا یہ دونوں پلر جس پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، کیا یہ مضبوط ہے؟ کیا ان کو جو حق ان کا بنتا ہے، عزت کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، داد رسی کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنے پن کے حوالے سے، رکھ رکھاؤ کے حوالے سے، کتنا اس سلسلے میں ہم سب واقعی ایماندار ہیں؟ اس پہ ذرا سا غور کر لیں اور غور کر کے یہ دیکھیں کہ یہ ستون کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کچھ نادانیوں کی وجہ سے، کچھ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ ہماری گستاخیوں کی وجہ سے یہ پلر کمزور تو نہیں ہو رہے؟ سوال ہے، اگر بنیاد کے ستون اور بنیاد کے پلر کو ہم کمزور کر دیں گے، ان کے تجربے سے، ان کے ایکسپیرینس سے، ان کے آبزرویشن سے، ان کے معاملات سے، ان کی سیکھی ہوئی زندگی سے، ان کے کھائے ہوئے تھپیڑوں سے، ان کے کھائے ہوئے دھوکوں اور فریب سے، ان کی دی گئی منافقت سے اور اس سے پہنچنے والے نقصانات سے، جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں حاصل کیا، کیا وہ تمام تجربات جہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی پرورش میں اپنے بچوں کو ان تمام باتوں کو بتائیں جس سے کہ ان کی زندگی کے سفر میں کانٹے بچھے، یا جن کی وجہ سے ان کی زندگی کے عمل میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں، یا جس کی وجہ سے ان کو کسی نفسیاتی یا احساساتی یا جذباتی تکلیف سے یا اس کے دور سے گزرنا پڑا، وہیں ذمہ داری ان کی اولادوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولادیں یہ محسوس نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ جو ستون جن پر عمارت قائم کی گئی ہے، کیا اس میں کوئی درار تو نہیں پڑ رہی، کوئی سوراخ تو نہیں ہو رہے، کہیں پر کوئی کمزوری تو نہیں آ رہی؟ کون دور کرے گا اس کو؟ ان ستونوں کی کمزوری کو دور کرنا جو ستون کی اگلی کڑی ہے،
جو کل کے والدین ہیں اور آج کی اولاد ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ بچوں، آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے سے پچھلے ستون، یعنی آپ کے سامنے آگے جو آپ کے والدین کے ستون ہیں، جو ان کو ان کے والدین سے ملے، اگر آپ نے ان ستونوں کو مضبوط کیا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا جو گھر ہے، آپ کی جو فیملی ہے، اس کے اندر اتنے حسین اور اتنے خوبصورت رشتے پیدا ہوں گے کہ آپ جب گھر میں آیا کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں کہاں سے آیا تھا، تھکا ہارا، دنیا بھر کے دقتوں کو جھیلتے ہوئے، سب کچھ گہما گہمی سے نکلتے ہوئے، ایک دم سے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ سکون گاہ ہے، اس سے ہوم آف پیس۔ میں زیادہ کہہ کر کسی سبکی میں کسی کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج کے میرے بچے بڑے ہوشیار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، ان کو جو ایکسپوجر حاصل ہے وہ شاید ہم کو نہیں تھا، اور ان کی اولادوں کو جو ایکسپوجر حاصل ہوگا وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا بہت کچھ نہ کہہ کر اس بات کو یہاں چھوڑتا ہوں کہ بنیادی اس گھر کے ستون اور ان ستونوں کی قدر کس طرح ہوگی کہ ان کی نصیحت سے، ان کے مشاہدے سے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے، کریے وہ جو آپ کا دل چاہے، لیکن ہمیشہ بتا کر کریے، مشورہ لے کر کریے، نصیحت لے کر کریے، کیونکہ مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو نہ غلط مشورہ دیتے ہیں، نہ غلط مشورہ دے سکتے ہیں، اور نہ ان کو دینا چاہیے، کیونکہ والدین کے شب و روز اپنے بچوں کی خیر خواہی میں ہی گزرتے ہیں۔ ہر لمحہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ بچے اور ان کی زندگی کیسے اور بہتر ہو جائے، کیسے یہ اور اپنے لیے کوئی اچھا مقام پیدا کر لیں۔ لہذا یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپس میں آج مجھے وہ جذباتیت کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری بچیاں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں دو طرح سے دیکھتا ہوں۔ ایک وہ بچی جو میری بچی ہے جو دوسرے کے گھر جاتی ہے، ایک وہ بچی یا بچیاں جو دوسرے کے گھر سے میرے گھر میں آتی ہے۔ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ تینوں کی تینوں بچیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ تینوں کی تینوں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ بیٹی کے حق کا، اس طرح کے مزاج کا، اس طرح کے سلوک کا حق نہیں رکھتی جس طرح کہ وہ اپنے والدین کے سامنے، والدین کے ساتھ رکھتی ہے؟ یقیناً رکھتی ہے۔ جس طرح میں اس رشتے کی ایمانداری پر توجہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ دوسروں کے گھروں میں جائیں تو وہ بہو بننے کے بجائے بیٹیاں بننے کی کوشش کریں، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ جس سے کہ ان کے رشتے ان کے ان لاز کے ساتھ میں اس طرح کے ہوں جس طرح کے رشتے ان کے اپنے والدین کے ساتھ میں ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام یہ ہے کہ جب بچی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے تو اس کو اس گھر کو اپنا سمجھنا چاہیے، اور اس گھر میں اتنا انویسٹ کرنا چاہیے کہ وہ جس گھر کو چھوڑ کر آئی ہے اس گھر سے بھی زیادہ بہتر گھر اس کو بنائے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ جب آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو دیکھیے کہ کیا قدریں ہم اپنے ساتھ لے کر آئے، کیا یہاں کوئی اچھی قدریں ہیں، ان قدروں کو اپنے اندر لیجئے، اور اگر کوئی اچھی قدریں آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو ان قدروں کو اس گھر کو دینے کی کوشش کریے، اس لیے کہ کوئی گھر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کی بات کرتے کرتے تھوڑا سا میں رخ کو دوسری طرف قصداً لے گیا۔ ہسبینڈ وائف کے رشتے لے اور دے کی بنیاد کے رشتے نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں
کپڑوں پر، لین دین پر جو جھگڑے آئے دن دیکھنے ملتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہسبینڈ وائف کے رشتے بہت قیمتی رشتے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی پارٹنرشپ ہے، یہ کیسی کو اونرشپ ہے، یہ کیسا ایموشنل بانڈ ہے جس میں یقین جانیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک الگ یونٹ بنا کر چلیں گے تو آپ کے گھر میں کبھی سکون پیدا نہیں ہوگا۔ اور سکون کیسے پیدا ہوتا ہے دوستو؟ سکون پیدا جب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، جو آپ کے پاس ہے، آپ اس میں خوش رہنا سیکھیے اور اس کو بڑھانے کے لیے مشترکہ جد و جہد کرتے رہیے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اپنی ضروریات کو بیجا بڑھا لینا اور ان کا پریشر اپنے وسائل پر، اپنی آمدنی پر ڈالنا اور اس کے ذریعے سے اور لین دین کے معاملات کو بیچ میں لا کر اپنے اور اپنے خاوند کے اور اپنے گھر کے ماحول کو خراب کرنا، یہ اس سے دوسرے کا ماحول خراب نہیں ہوتا، دوسرے کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، والدین ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، نند بھاوجے ہوں، چچی ہوں، تائی ہوں، چچا ہوں، چچی ہوں، خالہ ہوں، خالو ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، ہر رشتے میں اس بات کا ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ ہر رشتہ قیمتی ضرور ہے، ہر رشتہ نبھانا ضرور ہے، ہر رشتے کی قدر ضرور کرنی ہے، لیکن رشتوں کو نبھانے میں جو بنیادی رشتے ہیں بنیادی رشتے کہاں ہیں؟ بنیادی رشتے اس گھر کی چار دیواری میں ہیں، اس گھر کی چار دیواری کے سکون میں ہیں۔ اگر گھر کی چار دیواری کا سکون کو قربان کر کے آپ نے کسی اور کے گھر کو میں اپنی بات بنانے کے لیے آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے آپ کا اپنا ہی گھر خراب ہو رہا ہے، آپ کے اپنے رشتے ہی خراب ہو رہے ہیں، آپ کا جو بجٹ ہے وہ بگڑ رہا ہے، آپ کا جو سکون زندگی ہے وہ حرام ہو رہا ہے، اجیرن ہو رہا ہے، تو سا غور کریے، سوچئے تھوڑا سا، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا رشتوں کی جگہ رکھیے اور سمجھیے اس بات کو کہ والدین ہوں، اولاد ہو، گھر میں آنے والی بچیاں ہوں، یہ سب کے سب جو ہیں، ان سب کی صورتحال جو ہے وہ ایک تسبیح کی طرح ہے۔ تسبیح میں آپ دیکھتے ہیں کہ دانے جو ہوتے ہیں، ایک دانہ دوسرے دانے سے چپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ تسبیح کی شکل میں آتی ہے اور اس کے اوپر ایک گرہ لگی ہوتی ہے، اور اس گرہ کے اوپر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک دھاگا جو ہے وہ ہوتا ہے جو اس کی پکڑ ہوتا ہے۔ بس گھر اور گھر کے رشتے اس تسبیح کی طرح ہیں۔ تسبیح کے دانوں کی طرح رہیے تاکہ آپ کے اندر محبت بھی رہے جہاں محبت کا حق ہے، شفقت رہے جہاں شفقت کا حق ہے، قربانی اور ایثار رہے جہاں اس کا حق ہے، مشورہ رہے جہاں مشورے کی ضرورت ہے، نصیحت رہے جہاں نصیحت درکار ہے، تربیت رہے جہاں تربیت لازمی ہے، رفاقت رہے، ساتھ رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس کو کمپینین شپ کہتے ہیں، پارٹنرشپ کہتے ہیں، کو اونرشپ کہتے ہیں۔ اور اس سب کا جو پیرامیٹر ہے دوستو، رشتوں میں گرماہٹ کا، رشتوں میں ایمانداری کا اور رشتوں میں امانت داری کا، میری نظر میں جو پیمانہ اور پیرامیٹر ہے وہ صرف ایک ہے، اور اس کے میں کتنا ایماندار ہوں اور آپ کتنے ایماندار ہیں، اس کو کسی اور سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کو اپنے آپ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ جب نند بھاوج کی خوشی پر اور بھاوج دوسری بھاوج کی خوشی پر، اس کے ہاں ترقی پر، اس کے ہاں خوشی پر، اس کے ہاں کے معاملات پر، بھلے چاہے کسی کے تھوڑے بہتر ہو، کسی کے تھوڑے کم ہو، جب آپ سب کی خوشی میں کو اپنی ذاتی خوشی سمجھنے کے اندر جگرا پیدا کر لیں گے، جرت پیدا کر لیں گے، ظرف پیدا کر لیں گے، خودداری پیدا کر لیں گے اور ویسے نفس کو اپنے بنا لیں گے اور ڈھال لیں گے، تب خاندان بنے گا دوستوں۔ آج کا جو ہمارا خاندان ہے اس کے اندر بہت ساری ٹیڑھ موجود ہیں،
بہت ساری خراش موجود ہیں، بہت سارے یہ اونچ نیچ موجود ہیں۔ میں 50 سال سے سینکڑوں خاندانوں کو دیکھ رہا ہوں، اور ان خاندانوں کو دیکھ کر جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے، میں اس کی بنیاد پر آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا مسلم معاشرے میں کہ کچھ خوبیاں ہیں دوستو، اور اس کی سب سے بڑی خوبی خاندان اور خاندانی روایات، وراثت، ہماری تہذیب اور ہماری تمدن، ہماری اخلاقیات ہے۔ اگر ہم نے ان اساسوں کو کھو دیا، ان ایسیٹس کو، ان ٹریجرز کو کھو دیا، اور ہم بھی بہہ گئے اس رخ پر جس رخ سے اب دنیا لوٹ رہی ہے، تو پھر سوچئے کہ جنہوں نے اب لوٹنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر آپ نے ان کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا، تو بس اس سوال پر آج کے ایپیسوڈ کو ختم کروں گا کہ کیا آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں یا آپ عروج کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں؟ کیا آپ آن دی ڈیکلائن ہیں، ٹورڈس دی فال ہیں، یا آپ ٹورڈس دا پروگریس ہیں، ٹورڈس گریٹنس ہیں، ٹورڈس نوبلٹی ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یقین جانیے اس بھروسے کے ساتھ کہ رشتوں میں ایمانداری لا کر ہم اپنے اخلاق کو ایماندار بنا سکتے ہیں، اپنے معاملات کو ایماندار بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے اچھے ساتھی اور شریک بن سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ایسے بازو بن کر ابھر سکتے ہیں جس سے کہ بالکل اس تسبیح کی طرح، تسبیح کے دانوں کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں گھلے ملے دکھائی دیں، اور ویسا ہی عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں، جس سے کہ ہم اس تسبیح کے دانوں سے اللہ کی کبریائی کا جب وظیفہ پڑھتے ہیں یا استغفار پڑھتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ہم اس کے اثرات ہمیں ہماری زندگی میں، ہمارے معمولات میں بالکل اس طرح دکھائی دینے چاہیے کہ ہمارے جو رشتے ہیں وہ رشتے بھی تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چپٹ جائیں، مل جائیں، گھل مل جائیں، اور ایسے ہو جائیں جن پر دیکھ کر لوگ رشک نہ کریں بلکہ ان کی تقلید کرنے کی کوشش کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں ایسے رشتہ دار، ایسے رشتے پیدا کریں جن کا تقاضا میں سمجھتا ہوں کہ دین بھی کرتا ہے، دنیا بھی کرتی ہے، رشتہ دار بھی کرتے ہیں، پڑوسی بھی کرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں۔ ایک بار محبت کو اپنا بنیادی ٹول بنا کر تو دیکھیے، محبت سے اور شفقت سے، ایثار سے اور قربانی سے جو رشتے بنتے ہیں، یقین جانیے وہی تو رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آپ نے آخری کڑی میں آپ سے کچھ وہ گفتگو کروں گا جس سے کہ ہم اپنے خاندان کو ایک اعلیٰ، ایک عرفہ اور ایک آئیڈل خاندان بنا سکیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔